بالعالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. یا نہیں تو پڑھیے الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. یا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یا اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا استعمال کیجئے گا. یہ حدیث کے آداب میں سے ہیں، حدیث پڑھنے کے آداب میں سے ہیں، اس کو ملحوظ رکھیے گا. سب سے پہلے دیکھیے یہ کتاب کی ابتدا ہے. کتاب جو ہے نا بلوغ المرام، جس کو آپ لوگ پڑھیے گا. بلوغ المرام کی کتاب کی ابتدا ہے. نام آپ کو بتا چکے ہیں بلوغ المرام کیوں اس کا نام ہے. سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے کتاب الطہارہ سے، کتاب الطہارہ. اور یہ کتاب الطہارہ میں باب المیاہ، پانی کا باب. تو اب سوال یہ ہے کہ دوسرے محدثین نے نماز سے، کسی نے توحید سے، کسی نے کسی اور سے ابتدا کی ہے اپنی اپنی کتابوں کی. انہوں نے طہارت سے کیوں شروع کیا؟ تو اس کا جواب دیجیے گا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی جو ہے، نماز کی جو ہے وہ پاکی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پہلے پاکی کی کا ذکر آتا ہے. پہلے کی لگائیے گا تب جا کر کے دروازہ کھلے گا. پہلے چابی کا استعمال کرنا پڑے گا. اور طہارت کے اوپر ہم سب کے عبادتوں کے قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار ہے. انسان بسا اوقات اگر جان بوجھ کر کے ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے تو علماء کہتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جان بوجھ کر کے اگر ویسا کیا ہے تو. انجانے میں اگر ہو گیا کوئی مسئلہ تو پھر اس کے مسائل الگ ہیں اور اس کی باتیں اس کی دوسری ہیں. لیکن اگر جان بوجھ کر کے قصدن عمدن بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے اس نے نماز ادا کر لیا ہے تو کہتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. اتنا ضروری چیز ہے یہ. تو علماء بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا طہارت سے کی ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الطہارہ. طہارت کو بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. طہارت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. پہلی چیز طہارت القلب اور دوسری چیز طہارت البدن. طہارت القلب کو طہارت معنوی بھی کہتے ہیں اور طہارت بدن کو طہارت حسی بھی کہتے ہیں. طہارت معنوی کا کیا مطلب ہوا یا طہارت القلب کا کیا معنی ہوا؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان اپنے دل کو پورے طور پر شرک سے پاک کرے، چاہے وہ صغیرہ یا شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، چاہے شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو. پورے طور پر اپنے قلب کو وہ شرک سے پاک کرے. اسی طرح سے وہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو بدعتوں کی غلاظت سے پاک کرے، چاہے چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت ہو، قولی بدعت ہو یا فعلی بدعت ہو. اسی طرح سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو غل سے، حقد سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، ایک دوسرے سے جلنا، چڑنا، کینہ، کپٹ، اس طرح کی چیزوں سے کیا کرے؟ اپنے دل کو پاک کرے. یہ ساری چیزیں طہارت القلب کے اندر داخل ہیں. اور ایک مومن کے تعلق سے اس کا دل پورے طور پہ پاک و صاف ہونا چاہیے. اور جب تک اس کا دل
ایک مومن کے تعلق سے پاک و صاف نہیں ہوگا، اس کے اندر بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کما حقہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دلوں کو لگنے والی جو بیماریاں ہیں، شہوات کی بیماری، شبہات کی بیماری، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑنے کی بیماری، وسوسے کی بیماری، شیطان کے تسلط اور غلبے کی بیماری، ان تمام بیماریوں سے اپنے دل کو وہ پاک کرنے کی کوشش کرے، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ورنہ اگر شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا غلبہ کسی کے دل کے اوپر ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لوگوں کو دیکھیے گا وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، 20 بار ہاتھ کو دھو رہے ہیں، 15 بار چہرہ دھو رہے ہیں، 10 بار پاؤں دھو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم کو کچھ خشک ہے، نہیں لگ رہا ہے کہ وضو ہمارا پورا نہیں ہوا ہے۔ یہ وسوسہ ہے شیطان کی جانب سے۔ ایک مرتبہ آپ نے دھو لیا، کمپلیٹلی ہو گیا آپ کا وضو، چلیے نہیں باقی ہے، کچھ ہے تو 2 مرتبہ دھو لیجئے، کچھ اور باقی ہے تو چلیے 3 مرتبہ اعضاء کو دھو لیجئے۔ لیکن 10 بار دھو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وضو خانے میں، یا وضو بنا رہے ہیں، نل کھول کے پانی بہا رہے ہیں تو بہا رہے ہیں، یہ وسوسہ ہے۔ اسی طریقے سے مختلف طرح کے وساوس جو شیطانوں کے تسلط اور اس کے غلبے سے انسان کے دل کے اندر آتے ہیں، اس سے بھی اپنے دل کو پورے طور پہ بچانا پڑے گا۔ تو جب یہ طہارت آپ دل کی کر لیجئے گا، پاکیزگی کر لیجئے گا، تو ظاہر سی بات ہے دل کے اندر کچھ چیزیں رکھنی پڑیں گی۔ تو اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ انسان کی 3 ہی حالت ہو سکتی ہے، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا، اس کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں بنتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یذکرون اللہ، اللہ کو ذکر، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامن، کھڑے کھڑے بھی، قعودن، بیٹھ کے بھی، وعلی جنوبہم، پہلو کے بل لیٹ کر کے بھی۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق، یہ طہارت قلب کے اوپر بات چل رہی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیسے بنا ہے یہ آسمان، یہ زمین کیسے بنائی گئی ہے، یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ رب العالمین تو پاک ہے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو نیک بندے جن کا دل صاف ہوتا ہے، جن کا دل پاک ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور وہ جن کا دل پاک و صاف نہیں ہوتا، جن کے دل میں شیطان کا تسلط ہوتا ہے، جن کے دل معصیتوں کے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے رسیا ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی سیریل دیکھتا ہے، کوئی کچھ اور دیکھتا ہے، کوئی کسی کو کے بارے میں غیبت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہوتا ہے، ہاں، کوئی لہو و لعب کی بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ دلوں کی گندگی کی یا پتہ چلنے والی چیزیں ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزوں میں کوئی آدمی ملوث ہے تو اس کا دل ناپاک ہے۔ ضروری ہے کہ دلوں کی طہارت کرے، دلوں کو پاک کرے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے ذکر میں دل لگ رہا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کر رہا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کے اوپر غور کر رہا ہے، بہترین عبادت ہے یہ۔ عبادتوں میں بہترین عبادت ہے کہ آدمی اللہ کی مخلوقات پہ غور کرے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے اوپر غور کیا، زمین کیسے بنائی گئی، آسمان کیسے بنا، یہ غور کرنے کے بعد یہ کیوں کہہ رہے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار؟ عذاب جہنم کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ ہاں، کیا مناسبت ہے اس میں؟ مناسبت یہ ہے
شریعت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے گا، دوسری یہ میں موسم کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیے گا کہ موسم کتنے ہیں تو کہیں گے 4۔ کون کون ہے؟ سمر، ونٹر، اور ایک کو کیا کہتے ہیں رینی، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں جی جس کو موسم بہار کہا جاتا ہے؟ ہاں، کیا کہتے ہیں اس Spring. موسم کو؟ Spring season. اسپرنگ۔ ہاں، یہ 4 حصوں میں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ شرعی طور پر شریعت کا جو کنسپٹ ہے، اس کا جو معاملہ، اس میں انہوں نے موسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا تو سردی یا گرمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یا تو شتا یا نہیں تو صیف، یا نہیں تو ٹھنڈی یا نہیں تو گرمی۔ تو وہ بندہ جو آسمان و زمین کی تخلیق کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹھنڈی کے دنوں میں راتوں کا لمبا ہو جانا، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور گرمی کے دنوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر وہ غور و فکر کرتا ہے۔ یہ گرمی کا آنا اور جاڑے کا آنا، اس کے اوپر وہ سوچتا ہے۔ تو سائنس چاہے کوئی بھی معاملہ کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی اور سردی کا آنا اور جانا یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جہنم نے شکایت کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میرے بعض حصے نے بعض حصوں کو کھا لیا ہے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں دونوں طرح کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ ایک عذاب سردی کا بھی ہوگا، ایک عذاب گرمی کا بھی ہوگا، یہ دونوں عذاب ہوگا جہنم میں۔ تو اللہ تعالی نے جہنم کو کہا کہ تم ایک سانس لو۔ جب وہ جاڑے میں سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر یہ سردیاں ہوتی ہیں، یہ زمہریر ہڈیوں کو گلا دینے والی جو ہوائیں چلتی ہیں اور برف باری جو ہوتی ہے، یہ سب جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اور اسی کے مقابلے میں چہرے کو جھلسا دینے والی گرمی، انسان کے چمڑے کو جلا دینے والی گرمی، اور درخت پیڑ پودوں کے پتوں کو پورے طور پہ ختم کر دینے والی گرمی جو چلتی ہے، اور بسا اوقات آگ لگا دینے والی گرمی جو چلتی ہے، یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو جب ان آسمان کی تخلیق اور ان چیزوں کے اوپر جب بندہ غور کرتا ہے تو بے ساختہ وہ اپنی زبان سے پکار اٹھتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ رب العالمین مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ طہارت قلب کا یہ فائدہ ہوگا۔ اگر انسان کا قلب پاک ہے، صاف ہے، تو اس کا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرے گا اور اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگے گا۔ یہ طہارت کی پہلی قسم ہوئی، اس کا فائدہ ہم نے آپ کو بتلا دیا، اور یہ حاصل ہوگا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے مخلوقات میں غور کرنے سے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، ابن قیم کی کتاب ہے الروح، اس میں انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے جی، 2 چیزوں کے مرکب ہیں ہم اور آپ۔ ایک تو یہ جسم ہے، گوشت پوشت کا حصہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اسٹرکچر، جس کے اوپر یہ گوشت پوشت چڑھایا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور روح ہے اس کے اندر، جسم کے اندر، یہی اصل ہے۔ کیونکہ اگر جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کتنا خوبصورت آدمی کیوں نہ ہو، کتنا موٹا تازہ گورا چٹا ہینڈسم کیوں نہ ہو، روح کے چلے جانے کے بعد اس کو لے جا کر کے قبرستان میں مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اب اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، لوگ اس کو اپنے گھروں میں رکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جسم کو اللہ نے چونکہ مٹی سے بنایا تو اس کی غذا مٹی میں رکھی، چاول، دال، اور جو کچھ غذا ہم لوگ کھاتے ہیں، ساگ سبزی، جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ سب مٹی سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ہم کھاتے ہیں، جس سے ہم کو طاقت اور اسٹیمنا ملتا ہے، اور ہمارے جسم مضبوط ہوتے ہیں۔
روح چونکہ یہ آسمانی ہے، روح آسمانی کیسے ہے؟ کہ تمہیں کہ ہر کوئی رحم مادر میں 120 دن تک رہتا ہے، جب 120 دن یعنی 4 مہینہ مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے روح لے کر کے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، کتنی روزی کھائے گا، کتنا کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں اس وقت لکھی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ روح آسمان سے آتا ہے. تو روح جب آسمانی ہے تو اس کی غذا بھی آسمانی ہے. اس کو دنیاوی غذا سے آپ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے، وہ بھوکا رہے گا. آسمانی غذا کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دل کو غذا ملتی ہے، اس کے روح کو غذا ملتی ہے. آج لوگوں نے روح کو غذا دینے کی بات میوزک کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی. جی بہت گھبرا رہا ہے اسی لیے فلاں میوزیشین کا میوزک سن رہے ہیں، جی بہت گھبرا رہا ہے فلاں کامیڈین کا کامیڈی شو دیکھ رہے ہیں، بہت پریشان ہو گئے فلاں فلم دیکھ رہے ہیں، فلاں ایکٹر کی ایکٹنگ دیکھ رہے ہیں. اس سے دل کو سکون ملنے والا نہیں ہے، دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو یہ طہارت قلب کا معاملہ ہے. اگر دل پاک ہوگا، صاف ہوگا تو یہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن اتنے ہی کافی ہے آپ کے لیے، پھر آگے باتیں آتی رہیں گی. یہ طہارت کی پہلی قسم ہوئی، اور اسی کو کہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک کیجئے. یہ طہارت، بولیے، طہارت البدن ہے. والرجز فہجر، یہ طہارت حسی معنوی ہے، دلوں کی پاکیزگی، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور کیجیے. اب آئیے طہارت کی دوسری قسم. طہارت کی دوسری قسم اس کہا جاتا ہے طہارت البدن، اور اسی کو طہارت ظاہری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. طہارت معنوی کے مقابلے میں طہارت ظاہری. اب جب بھی طہارت البدن کہا جائے نا تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. ایک ایک چیز کو اسی طرح یاد رکھیے گا. جب بھی کوئی کہے طہارت البدن یا طہارت ظاہری یا طہارت حسی تو اس سے دو چیزیں مراد ہوں گی. طہارہ احداث یعنی حدث سے، حدث مانے ناپاکی، ناپاکی سے اپنے آپ کو دور کرنا، طہارت الاحداث. اور دوسری چیز ہوتی ہے طہارت الانجاس، ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک تو کسی کے کپڑے کے اندر نجاست لگ گئی مثال کے طور پر، تو اس کو کہیں گے طہارت الانجاس. اور کسی شخص نے استنجا کیا مثال کے طور پر تو اس کو کہیں گے طہارت من الاحداث، حدث لاحق ہوا اس کو، اس کا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. طہارت الانجاس میں پیشاب ہو یا اسی طرح سے غلاظت ہو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر جسم کے اندر لگ جائے یا کپڑے میں لگ جائے تو اس کو انسان کو پاک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس سے پاک کرنی پڑے گی اس کو. طہارت کی پہلی قسم جو ہم نے آپ کے سامنے بتائی ہے جس کو کہتے ہیں طہارت قلبیہ یا طہارت معنوی، ابھی ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ اللہ کے ذکر سے، کتاب و سنت کی اتباع سے وہ حاصل ہوگی. لیکن یہ جو طہارت ظاہری ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ پانی سے حاصل ہوگی، پانی سے حاصل ہوگی، پانی کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے چیزوں سے جس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. ہاں، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے وہ ہوگی. کیا کیا چیزیں ہیں وہ اس کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. طہارت حدث، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا دو طریقے ہیں. طہارت کا اعتبار کرتے ہوئے ان طریقوں کو نافذ کیا جائے گا. ایک طریقہ تو وضو ہے،
جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنا، اور ایک غسل ہے جس کو حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پانی سے حاصل ہوں گی، اور اگر انسان پانی نہ پائے یا پانی پائے اور اس کے استعمال کے اوپر قادر نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا اور پاک مٹی سے وہ اس حدث کو اور اس ناپاکی کو دور کرے گا۔ اسی لیے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے، کتاب کے لکھنے والے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کس کا؟ کتاب الطہارہ کا، اور طہارت میں پاکی حاصل کرنے کی جو ذریعہ ہے پانی، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا اور کہا باب المیاہ، ماں کی جمع ہے میاں، اس لیے کہ پانی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، پانی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تالاب کا پانی، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، بور کا پانی، آسمان کا پانی یعنی بارش سے نازل ہونے والا پانی، اس طرح سے آپ دیکھیں تو اس طرح سے قسم ہوگی۔ اور پانی کی دوسری قسم معنوی قسم ہوتی ہے، جیسے وہ پانی جو پاک ہے، وہ پانی جو ناپاک ہے، وہ پانی جس کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہے، تو یہ قسمیں بنتی ہیں۔ اسی لیے اب آپ کوئی کہے کہ پانی تو ایک ہی ہے، اس کو جمع کیوں ذکر کیا؟ کہ اس لیے ذکر کیا کہ پانی ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، جیسے سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، نالے کا پانی، ندی کا پانی، ہاں یہ سب پانی، حوض کا پانی، اور پانی اس طرح سے بھی کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی ناپاک ہے، یا اس پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں شبہ ہے، یہ شک ہے۔ اس طرح سے پانی کی قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جس حدیث کا ذکر کیا اس میں، یہ حدیث ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے سن 6 ہجری میں۔ ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسی۔ ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا اصل ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، یہ ان کا اصل نام ہے۔ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ دوس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے پانی میں کے متعلق، کیا فرمایا؟ کہ ہوا طہور ماؤہ الحل میتتہ، الحل میتتہ۔ یہ حدیث اتنی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑی ہے حدیث۔ صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور پانی ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، جس پانی کو ہم پینے کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ظاہر ہے سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا، اتنا کھارا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پی نہیں سکتا، تو تھوڑا پانی پینے کے لیے ہم رکھتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کریں، اگر ہم اس سے غسل کریں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، کیا کریں؟ سمندر کے پانی کو کیا کریں؟ اب یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ سمندر کے پانی میں نمک ہے، اس لیے ضرورت پڑی کہ وہاں بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں اور جانور مر جاتے ہیں اسی میں، اور اسی میں ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ پانی پاک ہوگا ہمارے لیے یا ناپاک ہوگا؟ یہ جاننا چاہ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انہوں نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا، کہا ہوا الطہور ماؤہ الحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ بس ابھی جتنی پڑھائی ہوئی آپ کو اتنا یاد کیجئے، اتنے کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں ہم حدیث کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔